موضوع الدرس في أحوال اليهود وسوء معتقداتهم والرد عليهم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة. لا حول. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أن يكون ما آتاك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا ويزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء وكفرا وتكذيبا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ میں میرے محبوب جو اللہ آپ کو نعمتیں دیتے ہیں وہ تمہارے دشمنوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، ان کو بڑا محسوس ہوتا ہے. اور جب اللہ کا قرآن اور اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں مومنوں کو تو ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، عمل صالح بھی بڑھ جاتا ہے اور علم بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر آیت پہ ایمان لاتے ہیں، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. وَيَزْدَادُ بِهِ الْكَافِرُونَ الْحَاسِدُونَ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ طُغْيَانًا. اور کافر جو ہیں، یہودی جو ہیں، حاسدین جو ہیں، وہ جب آپ پر اور آپ کی امت پہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حسد اور طغیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. طغیان کا معنی کیا ہے؟ والمبالغۃ والمجاوزۃ الحد فی الاشیاء، کسی چیز سے حد سے نکل جانا اس کو کہتے ہیں طغیان. طغیان کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا نوح علیہ السلام کے قصے میں
انا لما طغى الماء حملناكم فی الجاریہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نوح علیہ السلام میرے نبی، جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے آپ کو کشتی میں سوار کر کے پناہ عطا فرمائی۔ تو طغى الماء، پانی کا حد سے گزر جانا۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے محبوب نے، محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو قصہ نوح علیہ السلام میں اور ایک قوم عاد پر عذاب کے وقت میں اللہ کے فرشتے جو مقرر ہیں کنٹرول کرتے ہیں پانی کو، ہواؤں کو، لیکن ان کے ہاتھوں سے بھی پانی نکل گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا لما طغى الماء حملناكم، کہ جب پانی حد سے گزر گیا وہ قابو نہیں آیا۔ ورنہ ارشاد ہے کہ ہم جو بھی چیز اتارتے ہیں وما ننزله الا بقدر معلوم، ہم اتارتے ہیں ایک ٹھیک اندازے کے مطابق بھی اتنا پانی اترنا ہے، لیکن اس موقع پر پھر وہ اندازہ نہیں رہا، پانی حد سے نکل گیا۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا فتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اللہ نے فرمایا ہم نے پھر آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنے سارے چشمے جو ہیں نکالو باہر۔ تو اب دونوں پانی، آسمان اور زمین کا پانی جب مل گئے تو اللہ کے فیصلے کا وقت آ گیا، یعنی قوم نوح علیہ السلام کے غرق ہونے کا وقت آ گیا۔ تو اس لیے یہ باتیں بھی دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ نے آسمان پر بھی دریا ہے پاکیاں، اور وہ عین عرش کے نیچے ہے، اور یہ ساری یعنی اللہ کی رحمت کی علامات ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ پانی جو ہے یہ رحمت کی علامت ہے، اور آگ جو ہے یہ عذاب کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی آدمی ٹھنڈا ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو آپ کے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ جی شرم سے پانی پانی ہو گیا، تو وہ پانی تو نہیں ہوتا نا، او شرم میں ڈوب گیا بیچارہ۔ اور اگر کوئی آدمی تیش میں آ جائے کہتے ہیں جی آگ بگولا ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی بھی رحمت کی علامت ہے اور آگ جو ہے وہ عذاب کی علامت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش اولی پہ ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ کیسے، یہ منع ہے، کیفیت میں بحث نہیں کی جائے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیسے ہیں نعوذ باللہ بندہ کافر ہو جائے، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ ولا مماثل لہ۔ جب اس کی ذات کی مثل کوئی نہیں تو اس کی صفتوں کی بھی کوئی مثل نہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑے مشکل مسئلے ہیں، اب میں بھی مجبور ہوں، ورنہ تو اصول تو یہی ہے کہ بیان نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ عام آدمی کو شاید سمجھ نہ آ سکے اور بجائے ہدایت کے بیچارہ کہیں بھٹک نہ جائے، لیکن اب اگر سبق میں آج چیز آ جائے تو آدمی چھوڑ کیسے دے۔ تو اس لیے میں کوشش تو کرتا ہوں اپنے طالب العلمانہ حیثیت میں کہ اس کو میں زیادہ سے زیادہ آسان کر کے آپ کو سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان میں تو کروڑوں کمیاں ہیں۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آسمان جو ہیں وہ صاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہی چیزیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، اللہ کرے یاد رہیں کہ جو مسئلہ قرآن میں ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔
یہ جو لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے نا جی یہ مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب مالکی، 4 مذہب بن گئے. یہ 4 مذہب فرقے نہیں ہیں. مذہب کا معنی راستہ. یہ 4 راستے ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے ایک جی ٹی روڈ ہوتی ہے آپ کی، ایک ہائی وے ہے آپ کا، اور بعض چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، وہ اسی میں آگے مل جاتی ہیں. تو اصل روڈ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. یہ سب راستے ہمیں وہاں پہنچانے کے لیے. اب اگر کوئی آدمی باب السلام سے آئے تو کیا کہیں گے آپ کو؟ کعبے میں آیا ہے. اور باب عمرہ سے آئے تو کہیں گے نہیں آیا، کیونکہ اس کو تو ادھر سے آنا چاہیے تھا. باب عمرہ سے آئے، باب الفتح سے آئے، باب السلام سے آئے، باب فہد سے آئے، باب ملک عبد العزیز سے آئے، تو کعبے میں رہا ہے نا، بات ختم ہو گئی. تو یہ فرقہ نہیں ہوتا، یاد رکھو. یہ دکھا دیتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ ہدایت دے. یہ تو الحمدللہ راستے ہیں. تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ جو مسئلہ قرآن میں ہوگا یا حضور کی حدیث مبارک میں نص ہوگی قطعی، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف ہمیشہ فروع میں ہوتا ہے، اصول میں کبھی نہیں ہوتا. یاد. اب مثلا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، 3 رکعت ہے، تو کوئی امام کہتا ہے کہ 4 رکعت. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اصول ہے، ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ فروعی مسائل میں، اصول میں نہیں ہوتا. اب اختلاف ہوا آمین میں کہ زور سے کہیں یا آہستہ کہیں. اس میں اختلاف کیوں ہوا کہ آہستہ پر بھی دلائل موجود ہیں اور جہر پر بھی دلائل موجود ہیں. تو امام صاحب ہمیشہ وہ مسئلہ لیتے ہیں جس کا اصل قرآن میں ہو، اس کے بعد حدیث. اور اگر قرآن میں نہ ہو، حدیث مبارک میں بھی وہ مسئلہ نہ ہو، پھر اجماع. اور اجماع میں بھی نہ ہو تو پھر قیاس. یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 حجتیں ہیں، یہ 4 دلیلیں ہیں جس کے مطابق نظام عالم چل رہا ہے. کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں حدیث مبارک میں وضاحت نص نہیں ملتی. تو اب اجماع کی طرف جانا ہوگا. اچھا، اجماع میں بھی وہ مسئلہ پیش نہیں آیا تو اب قیاس کی طرف جانا ہوگا. اسی لیے اس کی مثال سمجھ لیں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. مثلا کسی آدمی کو اللہ نہ کرے چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، اس کا خون نکل گیا. اب آپ اس کو اسپتال میں لے جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے بھی بلڈ لگاؤ، اس کا خون نکل گیا، اتنا خون نکل گیا، مر جائے گا. اب کسی دوسرے بندے کا خون لے کر اس مریض کو دینا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے. حضور کے زمانے میں واقعہ ہوا ہی نہیں. اس زمانے میں نہ تو کوئی لیبارٹری تھی کہ اس میں بلڈ میچنگ کی جاتی بھی، خون ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. اور پہلے خون کو دیکھا جاتا کہ بھی اس کا کون سا گروپ ہے، اے ہے، اے پازیٹو ہے، بی ہے، بی پازیٹو ہے، کون سا گروپ ہے. یہ تو اب چیزیں آئی ہیں نا. حضور کے زمانے میں تو کوئی لیبارٹری نہیں. اچھا، جب لیبارٹری ہی نہیں ہے تو کسی کو بلڈ دے کے کیسے؟ بلڈ دے نہیں سکتے. یہی وجہ ہے نا کہ آج کل اس حکومت نے، سعودی حکومت نے جو الحمدللہ
پورے کرۂ ارض پہ واحد اسلامی حکومت ہے. باقی جو ہے نا وہ اسلامی ملک تو ہیں، مسلمانوں کے ملک تو ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے. یہ واحد ملک ہے کہ مسلمانوں کا ہے اور اسلام پہ چلتا ہے، قرآن و حدیث پہ چلتا ہے. اب انہوں نے علماء کو بٹھایا، علماء کے بورڈ بیٹھتے ہیں باقاعدہ، جیسے ابھی بھی رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں دنیا سے علماء آئے ہیں. اسی طرح کبھی ان کے جو کبار حیت العلماء ہے وہ میٹنگ کرتی ہے. اسی طرح کبھی ان کے جو بڑے بڑے ججز ہیں، وزارت العدل ہے، مجلس القضاء ہے، ان کی میٹنگ ہوتی ہیں اور دنیا سے بھی وہ ججز کو بلاتے ہیں. تو مسائل ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. جیسے ابھی ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں، یعنی دوسرے کو لگ سکتی ہیں. جیسے ٹی بی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ایک انسان کو گھر میں ہو اور احتیاط نہ کرو سب کو لگ جائے. اور اس کے جرثوم جو ہیں، جراثیم جو ہیں، وہ اتنے بدبخت ہیں کہ وہ دواؤں سے بھی نہیں مرتے، اینٹی سیپٹک سے بھی نہیں مرتے، اینٹی بیکٹیریل سے بھی نہیں مرتے، جلاؤ تو نہیں مرتے بدبخت. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کسی کو ٹی بی ہوتی، یہ نہیں کہ جہاں بیٹھا تھوک دیا، جہاں بیٹھا تھوک دیا، جہاں کھانسی آئی تو لوگ ہوئے منہ میں چھینک دیا کھانسی. نعوذ باللہ، تم تو عذاب بن کے لوگوں کے لیے. وہ تو اگر تھوک ڈالے، اکٹھی کرے، بند کرے، مٹی میں دفن کرے اس کو. اسی طرح ہائپرٹائٹس ہے جس کو آپ یرقان کہتے ہیں. اسی طرح اللہ نہ کرے ایڈز کی بیماری ہے. اللہ معاف کرے اس کا علاج بھی کوئی نہیں اور متعدی بیماری ہے. اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ معاف کرے بلڈ سے زیادہ لگتی ہیں. اسی لیے یہ ساری بیماریاں آپ کے یہاں جو ہوتی ہیں، جو غریب ملک ہیں وہ ایک سرنج سے 50 آدمی کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں تو اس کی بیماری اس کو لگ گئی. یا جیسے ہمارے یہاں حجامت کرنے والے ہو، وہی ایک اس طرح ہے جو 100 آدمی پہ چل رہا ہے، اسی سے بیماری لگتی ہے. یہاں تو بڑی شدت سختی ہے نا. آپ کسی سالون میں جائیں، مجال ہے آپ کے سامنے اس کی سیل کھولے گا اس طرح کی. اس کے بعد بھی جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ اس کو پھر سپرٹ میں ڈال کے یا کسی یوڈیکلون میں ڈال کے پھر اس کو آگ لگا دے گا تاکہ اگر کوئی جراثیم ہے تو وہ بھی بڑھ جائیں. تو اب انہوں نے قانون بنا دیا. اب یہ قانون نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. بات سمجھو. اعتراض تو آدمی کر دیتے ہو، جی ہم تو حدیث پہ عمل کرتے. اللہ کے بندے حدیث میں نہ ہو تو کیسے عمل کرو گے؟ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مقام آ جاتا ہے کہ آدمی منکر حدیث بن جاتا ہے. اب یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اب ان کے علماء نے بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کیا کہ بھئی یہ حالات تو ہوتے ہیں. تو انہوں نے قانون بنا دیا ہے. اس ملک میں اب قانون ہے کہ کوئی لڑکی کوئی لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے جب تک دونوں میڈیکل ٹیسٹ نہ کروائیں. اور ہر ہسپتال میں وہ ٹیسٹ موجود ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، دیہات ہوں شہر ہوں. آپ جائیں گے، آپ کبھی ہم نے شادی کرنی ہے تو وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے. لڑکا بھی جائے گا، وہ کہیں گے شادی کرنی ہے، اس کا ٹیسٹ کریں گے. اگر وہ دونوں کو صحیح رپورٹ دیں گے تو قاضی وہ دونوں رپورٹیں نکاح کے ساتھ بھی فوٹو کاپی لگائے گا، پھر نکاح پڑے گا.
آپ حیران ہوں گے، 2 دن پہلے اخبار لے لیں اردو نیوز، اس میں رپورٹ آئی تھی کہ 18 لاکھ لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکا، وہ میچنگ نہیں ہوتی. تو بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ کل کو اولاد بھی بیمار پیدا ہو، کل کو ان کی بیماریاں جو ہیں وہ آگے بڑھتی چلی جائیں، آگے بڑھتی چلی جائیں. تو قانون اب شریعت میں یعنی قرآن حدیث میں نہیں تھا، لیکن مجبور ہو کے ان کو قیاس کرنا پڑا. کیسے قیاس کرنا پڑا کہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا فر من المجذوم کا فرارک من الاسد، کہ تم بھی جس بندے کو کوڑ کی بیماری ہے اس سے بھاگو، دور بھاگو. جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہو، اس کو بھی دور رہو اس سے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری سے بھاگنا سنت میں موجود تھا، حدیث میں موجود تھا. اسی طرح یہ بھی مسئلہ تھا کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی عبیدہ بن الجراح کی مدد کے لیے کافروں کے خلاف لشکر لے کے جا رہے تھے. ان کی اطلاع آئی تھی کہ ہماری فوجیں تھوڑی ہیں، دشمن طاقت میں ہے، تو آپ ہماری مدد کے لیے فوج بھیجیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس علاقے کے قریب پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں طاعون کی بیماری ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. طاعون ایک بیماری ہے، بغل میں گلٹی پیدا ہوتی ہے اور پھر آدمی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں. یہ سب اللہ کے عذاب آئے ہیں. دیکھا نہیں سوائن فلو آیا ہوا ہے، دیکھا نہیں آپ نے کرونا وائرس آیا ہوا ہے، دیکھا نہیں آپ کے ملک میں اور بعض ملک میں ڈینگی آیا ہوا ہے. یہ سب نئی نئی بیماریاں ہیں، اور یہ ایسی بلائیں ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ابھی تک ویکسین نہیں مل رہی کہ علاج کیسے کریں. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روک دیا، اور جو صحابہ صاحب تھے بڑے بڑے ان کو بلایا کہ بھئی ہم کیا کریں، جہاں ہم نے جانا ہے وہاں طاعون ہے، اور اگر نہ جائیں تو وہ کمزور ہیں، ان کے لیے مدد کرنا بھی ضروری ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں نہیں جانا چاہیے. اصل یاد رکھو یہ صحابی کی بات نہیں تھی، یہ قرآن تھا. صحابی کی نظر اس پہ تھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان کے ہلاکت میں نہ ڈالو. تمہیں پتہ ہے کہ اس عورت کو ایڈ ہے، پھر نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا کیا مطلب؟ تو اپنے آپ کو تم خود ہلاکت میں ڈال رہے ہو نا. اور بعد میں کہا کہ امیر المومنین ہر چیز تقدیر میں لکھی گئی ہے کہ نہیں لکھی گئی؟ انہوں نے فرمایا بالکل فرمایا موت بھی لکھی گئی. انہوں نے کہا لکھی گئی. ان کا موت آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. پھر کیوں ڈرے ہم؟ چلو اب دیکھیں نا، یہ 2 چیزیں آ گئی. یہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے. یہ باتیں جو ہیں نا یہ لوہار نہیں سمجھ سکتے، ٹک ٹک کرنے والے نہیں سمجھ سکتے. لیکن سنار کا کام سنار ہی کرے گا نا. اگر میری بیٹی کی انگوٹھی خراب ہو جائے، کوئی نگینہ نکل جائے، لوہار کو دو تو ایک ہی ماشاءاللہ ایک ہی تھوڑا مارے گا تو ساری ٹھیک ہو جائے گی. یہ باریک بینی سے جو کام ہے وہ تو پھر سنار ہی کرے گا نا، کہ بھی دوسرا نگینہ جڑا جا سکتا ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے اور بنانی پڑے گی. یہ چیزیں وہ جانتا ہے، تو ہر کسی کا علم ہے. اب دونوں مسئلے آ گئے. ایک طرف قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو،
اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تم کہاں مرو گے، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی، کس گھڑی میں موت آئے گی، اور جب موت آئے گی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتی کہ تمہیں مہلت مل جائے، بالکل نہیں، آ گیا وقت، آ گیا بس، اور جہاں لکھا ہے وہیں آئے گی۔ اب دیکھیں نا، ساری زندگی بعض میرے بھائیوں نے مکہ مدینہ زیارت ہی نہیں کی، ساری زندگی باہر گزر گئی، عمرے پہ آئے شہید فوت ہو گئے، جنت المعلا میں دفن ہوگا، مدینے میں دفن ہوگا، ساری زندگی جن کی مکہ مدینے میں گزری سفر پہ گئے باہر مر گئے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ میں اگر حج پہ چلا گیا تو کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، ادھر موت نہ آ جائے، پھر مجھے مدینے کی موت تو نہ بھی دی نا۔ یہ امام مالک کا بھی واقعہ ہے، اسی طرح اور ایک بادشاہ کا بھی واقعہ ہے، لیکن امام مالک تو بہرحال امام مالک تھے نا جی، تو اب اسی غم میں تھے، فکر میں تھے کہ رات کو خواب میں اسرائیل کی ملاقات ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ بھائی میری زندگی کتنا باقی ہے، تمہارے پاس تو لسٹ ہے نا، تمہارے پاس تو رجسٹر ہے نا جن جن کی موت آئی ہوئی ہے۔ تو اس نے اشارہ کیا ایسے ہاتھ سے پنجے کا، اور غائب ہو گیا، حضرت کی نیند کھل گئی۔ حضرت نے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا کہ میرا نام نہیں بتانا۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بہت بڑے معبر تھے، کہ ایسے ایک بندے نے خواب دیکھا ہے، اس کے بعد جب گئے تو بتلایا، انہوں نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت جس نے دیکھا ہے نا اس نے مجھے کہا تھا کہ بتلانا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ نہیں بتلاتا، میں تعبیر نہیں بتلاتا۔ اس نے کہا حضرت مہربانی کریں تعبیر دے دیں۔ فرمایا اچھا تم آ کہاں سے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مدینہ منورہ سے۔ اس نے کہا پھر یہ خواب امام مالک کے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ کتنے بڑے امام ہیں حدیث کے، جنہیں سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک، بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب۔ انہوں نے فرمایا فرشتے نے آپ کو جواب دیا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کل کیا ہوگا اور میری موت کہاں ہے، اللہ کے سوا نہیں جانتے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ پھر حج پہ تشریف لے آئے الحمدللہ۔ مانا یہ ہے کہ اتنی احتیاط تھا، عشق تھا حضور کے شہر سے، مدینہ منورہ سے محبت تھی، اور اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی۔ ہماری محبت تو عجیب ہوتی ہے نا۔ بہت سارے میں نے ایک دفعہ دیکھا مدینہ شریف میں 2-3 نوجوان ماشاءاللہ اچھے سمجھدار، اچھے لباس میں بغیر جوتے کے جا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو مسجد نہیں ہے، جوتی کیوں نہیں پہن رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور کا شہر ہے، مدینہ منورہ ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے دن رہیں گے ہم یہاں جوتا استعمال نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ عشق نہیں ہے۔ انشاءاللہ دھوپ میں ذرا پاؤں جلیں گے تو تیرے عشق کا پتہ لگ جائے گا۔ تو ان باتوں کو کہہ دی نہیں کچھ ہو جائے، ادب کا مقام ہے۔ میں نے کہا یہ داڑھی بنانا بھی ادب میں شامل ہے؟ نیچے ادب ہو رہا ہے، اوپر بے ادبی ہو رہی ہے، کیا کرو گے؟ یہ کون سا ادب ہے؟
پاؤں میں تو ادب ہے لیکن منہ میں ادب نہیں ہے، حیا نہیں ہے، حضور کی سنت نہیں ہے۔ عجیب عاشق ہو بھی تم، جیسے ہمارے ہیں، ہمارے بھی عاشق اسی طرح ہے نا ماشاءاللہ۔ یہاں سے مدینے جائیں گے، یہاں سے جو سگریٹ پینا شروع کریں گے چین سموکر ہوتے ہیں، مدینے تک پیتے جائیں گے، صلاۃ و سلام پڑھ کے باہر نکلیں گے روزے کے سائے، سبحان اللہ، سبز روزہ کملی والے کا، اور سگریٹ بھی پی رہا۔ حضور کے میلاد کے لیے مولود پڑھ رہے ہیں تو 7 سال بھی بج رہے ہیں جس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ حضور کے نام پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن دھن کیا ہے فلموں کی جو فلم والوں نے بنائی ہے اس کے طرز پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو خدا کے بندو اپنے عشق نہ بنایا کرو، نعت لکھو، نعت پڑھو، کوئی بات نہیں۔ حضور پاک کی نعت صحابہ پڑھتے تھے، حضرت حسان پڑھتے تھے، عبداللہ بن رواحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی راجز حضور خود بھی مل کے سارے صحابہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ منع نہیں ہے، منع جو ہے وہ مزامیر ہے، یہ گاجا باجا، یہ دھنے، یہ اب آج کل کمپیوٹر کے ذریعے ردھم پیدا کرنا اپنی آواز میں، یہ چیزیں منع ہے۔ پھر وہ نعت نہیں رہتی، وہ گستاخی اور بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے مسائل کو سمجھا کرو، خدا کے لیے سمجھا کرو۔ ابھی دیکھو نا جی کہ میں نے کچھ دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا، ایک انڈیا کی بڑی مشہور فلم سٹار ہے جس کی آج کل بڑی مارکیٹ ہے، جس کی فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں، کروڑوں روپے معاوضہ لیتی ہے۔ ایک فلم میں کام کرتا تھا تو اس کو گنجا دکھانا تھا، اسے سر پہ اس طرح پھروایا باقاعدہ۔ اس نے کہا میں نقل نہیں کرتی، انہوں نے کہا نہیں ہم تصویر میں دکھا دیں گے آپ کو گنجا، ہم کیمرے کے ٹرک سے دکھا دیں گے کہ آپ کے سر پہ نہیں، جب کام کرنا ہے تو صحیح کرنا ہے۔ یار اس کو فلم کے لیے عورت ہو کر، ورنہ عورت کو بالوں پہ اس طرح پھروانا تو بہت بڑی توہین ہے، عذاب ہے، وہ برداشت کر لیا ہے۔ تم 20 دن کے لیے مدینے آتے ہو، داڑھی 20 دن کے لیے نہیں رکھ سکتے، کچھ تو حیا کر کے شکل بنا لو۔ پرواہ ہی کوئی، نماز ہو رہی ہے، موبائل چل رہے ہیں، موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں یار، کہاں سے آئے ہیں یہ؟ بھائی تم حرم میں داخلہ بند کر دو، سائلنٹ میں لگا دو، بعد میں جا کے پڑھ لینا، تمہارے لیے جتنی ہارڈ لائن پہ کالیں آئی ہوں گی جواب دے دینا۔ تم ملک کے جیسے کوئی سی ایم لگے ہو، کوئی پی ایم لگے ہو۔ ہر آدمی، ہر عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کیمرہ ہے، موبائل ہے، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ یار کیا ہے یہ، حرم ہے یا اسٹیڈیو ہے؟ اچھا وہ روکیں گے تاکہ بھی آگے طواف میں رش نہ ہو جائے، وہ جو معلق طواف انہوں نے بنایا ہے اس پہ لوڈ زیادہ نہ پڑ جائے تاکہ خدا نہ خاصہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، وہ رکاوٹ کے یہ سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، یا تو ہاتھ دھکا دیں گے، عورتیں بھی رگڑی جائیں گی، مرد بھی۔ کون سا عمرہ ہے یار، خدا کا خوف کر۔ اور یاد رکھو جن کے ساتھ عورتیں ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، طواف کرنا ہے، یاد رکھو کہ صبح کو 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک طواف کر لو، انشاءاللہ دھکا نہیں لگے گا۔ رات کو 10 بجے سے لے کر 1 بجے رات تک طواف کر لو، کوئی دھکا نہیں لگے گا، کوئی اختلاط نہیں ہوگا۔ شاید موقع ملے تو حجر اسود پہ بھی بوسہ دے دیں، ورنہ نہ بھی ملے تو کم از کم اختلاط نہیں ہوگا کہ مرد عورت کا جسم ایسے مل کے پس رہا ہے۔ طواف نفلی عبادت ہے اور غیر محرم کے بدن کو میری بیٹی طرح بدن لگنا یہ تو حرام ہے۔ ایسے طواف کا کیا فائدہ ہے؟ رش کا وقت ہے، بیٹھ جاؤ سامنے، کعبہ دیکھتی رہو، قرآن پڑھتی رہو، نفل پڑھتی رہو، تہجد پڑھتی رہو، علیحدگی میں بیٹھو، آرام سے بیٹھو جہاں مرد نہ ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو اب یہ مسئلہ آ گیا صحابہ کے درمیان میں، بعض صحابہ کہیں جانا چاہیے، بعض کہیں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی میری رائے یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو صبح کی نماز کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تفروا عن قدر اللہ، امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ نے فرمایا افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، تقدیر تو ہر جگہ ہے نا۔ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتم بارض فیہ الطاعون فلا تخرجوا منها، میں نے خود یہ حدیث حضور سے سنی تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی بستی میں، ایسی جگہ میں ہو جہاں طاعون کی وبا پھیل جائے، اس بستی سے باہر نہ جاؤ، اور اگر تم باہر ہو فلا تدخلوا، اس کے اندر مت جاؤ۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حدیث رسول کے مطابق ہے۔ ففرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے سے حضور کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرا دیا۔ اب مسئلہ کیا نکلا کہ اگر آپ اس بستی میں ہیں جہاں طاعون ہے یا ڈینگی ہے یا اور کوئی بلا ہے تو اس سے باہر نہ جاؤ، اور اگر باہر ہو تو اندر نہ آؤ۔ کیا مانا؟ اس میں بھی حکمت تھی کہ اگر تم باہر نکلو گے اس بستی سے، جہاں جہاں جاؤ گے وہ بات پھیلتی جائے گی، تو پھر تو تم بیماری پھیلا رہے ہو نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سارے نکلنا شروع ہو جائیں تو جو لوگ بیماری میں مریں گے ان کا جنازہ کون پڑے گا، دفن کون کرے گا، کفن کون دے گا؟ اور اگر تم باہر ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اب دیکھیں حدیث بھی مل گئی، قرآن پاک بھی مل گیا، اور حضرت عمر کا اجتہاد جو تھا وہ بھی اس کے موافق ہو گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے، یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک محدثین پہ بھی کرم فرمائیں اور فقہا پہ بھی کرم فرمائیں کہ محدثین میں یعنی آپ اندازہ کریں کمپیوٹر بھی نہیں تھے اس دور میں، یہ سہولیات بھی نہیں تھے، تو انہوں نے تقریباً 5 لاکھ آدمیوں کا ریکارڈ مرتب کیا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے نا۔ اور فقہاء کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک ایک قرآن کی آیت سے، ایک ایک حدیث مبارک سے مسائل کا استنباط کیا اور فقہ مرتب کر کے مدون کر کے ہمیں ایک کتاب کی شکل میں دے دی کہ اگر ہم نے طہارت کا مسئلہ دیکھنا ہے کتاب الطہارہ کھول لو، نماز کا دیکھنا ہے کتاب الصلاۃ کھول لو، جنازے کا دیکھنا ہے کتاب الجنائز کھول لو، الگ الگ کر کے موتی سارے پرو کے اکٹھے کر کے گلدستہ بنا کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ اسی لیے محدثین فرماتے تھے فقہاء کو کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، وہ کہتے تھے بھائی طبیب تو تم ہو، ہم تو ہیں دوائیں اکٹھی کر کے رکھنے والے، کہ ہم نے میڈیکل سٹور بنا دیا ہے، اس میں ساری دوائیں رکھ دی ہیں، یہ نام ہے یہ نام ہے یہ نام ہے، لیکن یہ بیماری کس میں استعمال ہوگا یہ تمہارا کام ہے۔ تو اب سمجھے میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اب اس کو خون دینے کی ضرورت ہے تو کیا بلڈ دیا جا سکتا ہے؟ ایک کون سی ہم حدیث سے ثابت کریں گے؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ بات ہی نہیں ہے تو حدیث مبارک کیسے ہوگی؟ یہ تو چیز ہی نہیں تھی نا۔ تو اب علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں مل رہا، حدیث میں بھی نہیں مل رہا، اجماع صحابہ میں بھی نہیں مل رہا، اب انہوں نے قیاس کیا۔ یہ کہہ دیتے ہیں نا جی قیاس تو ابلیس شیطان نے کیا تھا، وہ اللہ کے فرمان کے خلاف تھا، جو قیاس قرآن کے خلاف ہو وہ شیطان کا کام ہے۔
کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، لگا نہیں میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا اور آدم مٹی سے پیدا ہوا، تو اس نے خدا کے حکم کے مقابلے پہ قیاس کیا تھا، جو لعنت ہے۔ اب انہوں نے قیاس یہ کیا کہ قرآن کہتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ اللہ نے فرمایا مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دودھ کی مدت جو ہے اغلب یہی ہے کہ 2 سال۔ اچھا کبھی کبھی بچہ پہلے دودھ چھوڑ جاتا ہے، کبھی اللہ پاک کرے بچے 3 سال کے بھی نہیں چھوڑتے، ماں باپ مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے بچہ دیا، عورت بیمار ہے، اور اس کے دودھ کے اندر کچھ ایسے اثرات ہیں بیکٹیریل قسم کے کہ بچہ پیے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ ورنہ حکم یہی ہے کہ مائیں دودھ پلائیں، جو اللہ نے ماں کی دودھ میں طاقت رکھی ہے اور دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ کوئی کشتے مشتے کستوریاں مستوریاں باجون شاجون کام نہیں آتے جتنا ماں کا دودھ آتا ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی تھے نا، بڑے شاعر تھے اور بڑا دین سے بھی تعلق تھا، اسی لیے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ انہوں نے کہا اب ماں باپ کے نقش قدم پہ اولاد کیسے چلے گی؟ دودھ بھی آؤ اس نے ڈبے سے، تعلیم حاصل کی انگریز کی، تو ماں باپ کی قدر کہاں سے آئے گی؟ تو بہرحال مسئلہ یہ نکلا کہ اگر ماں دودھ نہیں پلا سکتی بیمار ہے، یا یہ ہے کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، عورت حمل میں ہو یا حیض میں ہو طلاق دینا منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے گا طلاق ہو جائے گی۔ یہ بعد میں کہتے ہو جی میری بیوی حاملہ تھی اور تمہیں طلاق دینے وقت پتہ نہیں تھا کہ حاملہ ہے، اس وقت طلاق دینا خلاف سنت ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ کیونکہ اصل فلسفہ سمجھو، اسلام چاہتا ہے طلاق نہ ہو، یاد رکھو اسلام چاہتا ہے طلاق نہ ہو، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق دینا حلال تو ہے لیکن اللہ کو سخت ناپسند۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس کی زیادتی اور گناہ کے بغیر طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے طلاق سے بچا کرو، اللہ نے تیری بیوی بنائی، اللہ نے تیرے لیے حلال کیا، تم نے ایک دوسرے کا جسم دیکھا، اب طلاق دے کے اس کو کسی دوسرے کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ وہ ایک اللہ والے کا پہلے دور میں ہوتے تھے نا، مٹی کے لوٹے تھے استنجا کرنے کے لیے، مٹی کے بنے ہوتے تھے، یہ تو اب آ گئے نا، اب تو خیر بہت چیزیں ترقی کر گئی، اب تو ایسے ایسے ویش روم کے اندر مشینیں لگ گئی ہیں، استنجے کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر بیٹھ دو اور پانی کھول دو، بس خود بخود صفائی ہو جائے گی۔ تو اس وقت وہ مٹی کا لوٹا تھا، تو ایک دن وہ لوٹا جو تھا نا حضرت کے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا، تو حضرت بیٹھے رو رہے۔ ایک میرے جیسا کوئی بیوقوف پاگل گزرا، اس نے کہا حضرت مٹی کا لوٹا ہے، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، آپ اس کے لیے پریشان ہیں اور رو رہے ہیں، میں ابھی جا کے آپ کے لیے 1 فرمائیں 2 فرمائیں 10 فرمائیں لے آتا ہوں۔ فرمایا بھائی لوٹا تو مجھے بھی مل سکتا ہے، لیکن ایک کو اپنا ننگ دکھلا دیا تھا، اب پھر کسی دوسرے کو دکھلانا پڑے گا، میں تو اس کو رو رہا ہوں۔
اللہ والوں کی باتیں بڑی اونچی ہوتی ہیں، وہ تو مٹی کے ڈھیلے کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور دیکھے، حالانکہ مٹی کے لوٹے نے کیا دیکھنا تھا بھلا، لیکن استعمال تو ہوا تھا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد آدمی بات ہے، عورت کو بھی غصہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ میں نے اکٹھے گزارا، خدمت کی، میں نے اس کے لیے اپنی جان ماری، اپنا سب کچھ قربان، اب مجھے طلاق دے کے بس ایک کاغذ دے کے گھر سے بھگا رہا ہے۔ اور نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بچے بھی لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے بچے، اپنے بچے خود پالو۔ اور بچہ دودھ پیتا، نے کہا دودھ جانے تم جانو، میں نہیں پلاتی دودھ، جب میں تم سے نکل گئی تمہاری اولاد کو میں کیوں پالوں؟ تو اب کیا کرو بھائی؟ تو اب قرآن نے اس کا حل نکالا ہے۔ قرآن میں حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ کوشش تو یہ کرو کہ مائیں پلائیں، اگر وہ مفت پلانا نہیں چاہتی تو تم کسی دوسری دائی کو بلا کے پلاؤ گے تو وہی اجرت اس کی ماں کو دے دو، وہ پلائے۔ اگر وہ پھر بھی نہ پلائے تو پھر باہر کی عورت پلائے، بچہ تو نہ مرے نا۔ اور عرب میں تو ایک اور رواج بھی تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا شہر میں تو وہ باہر دیہات کے قصبات میں بھیج دیتے تھے دودھ پینے والے بچوں کو، وہاں سے دائیاں آتی تھیں، عورتیں آتی لے جاتی تھیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ خالص ہوا میں، خالص فضا میں پرورش پائے، خالص دودھ، خالص مکھن، خالص گھی، خالص آٹے کی روٹی، ہر چیز خالص ملے گی تو بچہ ٹھیک پیدا ہوگا، جیسے کہ میرے مدنی پاک نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ دیا ہے۔ تو اب دیکھیں علماء کی نظر کتنا وسیع ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی دوسری عورت کا دودھ بچے کے پیٹ میں جا سکتا ہے تو دودھ سے ہی تو پھر خون بنتا ہے، تو دودھ جانا جائز ہے تو خون دینا بھی جائز ہے۔ یہ ہے قیاس، کہ انہوں نے اس کو اس مسئلے پہ قیاس کیا۔ اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا کہ اب لوگ جو ہیں شراب زیادہ پی رہے ہیں، سزا بڑھانی چاہیے ہمیں۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ حضور کے زمانے میں 40 کوڑے تھے، تو اور کوڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ تو بس عام بیت، کسی کے ہاتھ میں چھڑی، کسی کے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کے مار دیا، مانا تو ہوتا تھا بے عزتی اس کی، کہ شریف آدمی کی جب بے عزتی ہو جائے اس کے لیے موت ہے، کہ اس نے شرابی ہونے کے کوڑے کھائے ہیں، شہادت بھی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال حضرت عمر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ حد میں اضافہ کیا جائے، مشورہ دو۔ کسی نے کہا جی چلو 40 کے 50 کر دیتے ہیں، کسی نے کہا 60 کر دیتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ، نے فرمایا کہ نہیں 80 کوڑا مارو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت تہمت لگانے والا اگر کسی کو زنا کی تہمت لگائے، عورت کو لگائے یا مرد کو لگائے، کتنے کوڑے لگیں گے؟ حد قذف کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تو قرآن میں ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ فرمایا من شارب سکر ومن سکر ہدا، تو جو شراب پیے گا اس کا دماغ خراب ہوگا، جب دماغ خراب ہوگا تو گالیاں بکے گا، کسی کو تہمت دے گا، کسی کو گالی دے، تو اس کو بھی وہی قذف والی سزا دو۔ اسی پہ اجماع ہو گیا۔ تو مسائل کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھے دے، ایمان دے اور قرآن و حدیث پہ قائم دائم رکھے۔ طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ عورتوں اور مردوں کی صفیں آپس میں نہیں ملنی چاہیے، نہ عورت آگے ہو نہ برابر ہو۔ اگر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران نماز سجدے کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، کعبے پر نہ ہو۔ نماز عاجزی کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، تذلل کا نام ہے۔ بعد میں کعبہ دیکھتے ہو، یہ تو بڑا لمبا چوڑا خط ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ پہلے تو میری بیٹی آپ اپنا چیک اپ کرائیں کہ نقص آپ میں ہے یا خاوند میں ہے۔
چونکہ جب تک اسباب نہ ہو نا، لیکن نا پانی بھی پئیں اور پیاس بجھانے کی اللہ سے دعا بھی کریں. یہ تو نہیں کہ صرف دعا کرتے رہو تو بھوک مر جائے گی، یہ تو کسی شریعت میں نہیں ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو اور اللہ پہ توکل بھی کرو. تو اسباب کی حد تک آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. آدھے گھنٹے میں تمہارے سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے، الٹرا ساؤنڈ ہو جائے گا، MRI کی ضرورت ہوگی وہ ہو جائے گا. دیکھا جائے گا کہ نقص تمہارے اندر ہے یا خاوند کے سینیم میں ہے. تم ٹھیک ہو اور خاوند کے اندر نہیں ہے، پھر کیسے اولاد ہوگی؟ اگر دونوں ٹھیک ہیں اور اولاد نہیں ہوتی تو سورت یوسف علیہ السلام جو ہے پوری، وہ تم بھی پڑھو، خاوند بھی پڑھے اور روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو. اللہ اس سے انشاءاللہ اولاد دیں گے اور اولاد بھی صالح عطا فرمائیں گے. میرا بھائی ہے وہ کوما میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک عورت ہے جس کو آخری سٹیج پہ کینسر ہے، ایک تو اس کے لیے زمزم لے جائیں، اور دوسرا قرآن کی آیت جو ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کے دواؤں پہ دم کریں، اس کو پلائیں. قالینوں پہ بھی بیٹھے تو جائز ہے، یہ تو نہیں ہے کہ قالین پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، قالین پہ بھی جائز ہے، پتھر پہ بھی جائز ہے، ہر چیز پہ. یہ اس لیے بچھائی گئی ہیں کہ آج کل لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے جب تک ایئر کنڈیشن نہ ہو، قالینیں نہ ہوں، نیٹ کلین صفائی نہ ہو. یہ تمہاری وجہ سے کیا ہے انہوں نے. پہلے یہاں تو کنکریاں ہوتی تھی پتھر کی چھوٹی چھوٹی، جیسے حضور کے زمانے میں ہوتی تھی. یہ سب تمہاری نخرے ہیں. میری بہن کی ایک بیٹی ہوئی تھی، مہینے میں 12 دن فوت ہو گئی، اس کی اولاد نہیں ہوئی. عمل ہو کے ٹھہر کے ضائع ہو. میں نے بتایا سورۃ یوسف پڑھو، اور قرآن میں آیا تھا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کرو. میرا بیٹا 4 سال کا ہے، زبان میں لکنت ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بار بار پڑھے اور دعا کرے. نورانی قاعدہ پڑھنے والی لڑکی کو حیض آ جائے تو قاعدہ پڑھا سکتی ہے، ایک ایک حرف بتا سکتی ہے، الف با تا اب سب تب، اس کا کوئی آگے نہیں. اگر عورت وہ حیض ہے اور قرآن یاد کر رہی ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں ہاتھ نہ لگائے اور یاد کرتی رہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایام حیض میں تلاوت نہ کرے. لیکن بعض علماء فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد ہے یا عورت اگر حالت جنابت میں ہیں، یعنی میاں بیوی ملے ہیں، تو اس حالت میں تو قرآن پڑھنا بنا ہے، یاد بھی بنا، دیکھ کے بھی بنا، ہاتھ لگا کے پڑھنا بھی بنا. اگر حیض ہے تو ہاتھ نہ لگائے اور یاد پڑھ سکتی ہے، کیونکہ جنابت سے پاک ہونا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. چاہے غسل خانے میں نہالے اس پاک ہو گئے، لیکن حیض سے نکلنا تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے نا، جب تک کہ اس کے دن پورے نہ ہوں. اسی طرح وہی استانی کا مسئلہ ہے کہ ہاتھوں پہ دستانے رکھ لے اور حرفوں پہ ہاتھ رکھتی جائے، ایک ایک حرف بتاتی رہے. قرآن یاد کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ کتاب دلائل النبوہ میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے. دعا حفظ قرآن، اس کو عمل کریں. اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہر مسلمان کا، یعنی روافض اور بدعت نہیں، جو لوگ اسلام سے ہٹ کے ہیں ان کا سلام نہیں قبول ہوگا، نہ ان کی شفاعت ہوگی. جیسے کہ حدیث میں ہے، حضور فرمائیں گے فرشتوں کو کہ آنے دو آنے دو، ان کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک یا رسول اللہ، حضور آپ نہیں جانتے آپ کے بعد میں کیا کیا بدعتیں نکالی ہیں. آپ فرمائیں گے سوقا لہم، دور کرو ان کو. رخصتی لطائف ودائی، اچھا رخصتی طواف، عمرے والوں کے لیے رخصتی طواف جو ہے ودائی طواف واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کرو.
پتہ ہے موت ہے، زندگی، پھر آئیں گے نہیں آئیں گے، نصیب ہوگا نہیں ہوگا. اور حدیث میں لفظ مطلق ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف. ہم پاکستان سے عمرہ کیا، طائف چلے گئے، عمرہ نہیں کیا، انشاءاللہ دم پڑ گئی، آپ آرام سے فوراً واپس جائیں، طائف احرام باندھ کے عمرہ کریں. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کاروبار تھا، کوئی مجبوری تھی، نیت نہیں تھی، لیکن تم تو سیر کرنے کے لیے، سیر مقدم ہے، اللہ کا حکم مقدم نہیں ہے. فوراً جائیں ورنہ 400 ریال کی بکری دینی پڑے گی. اگر صفے متصل ہوں وہ ضروری ہے، اگر دور سے نظر آ رہی ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے. پتھر کا اگر کوئی پتھر پہنے ہیں انگوٹھی میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے. امارات سے آیا ہوں، ایک عمرہ کیا ہے، دوسرے عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے انشاءاللہ حج بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے. میرا 6 دن قیام ہے تو نماز قصر پڑھنی ہوگی. قاضی ارکان کے لیے بھی وہی دعا ہے جو میں نے بتائی ہے نا، کینسر کے لیے لیس لہا من دون اللہ کاشف، کیونکہ یہ بھی نعوذ باللہ اسی قسم کی ایک بیماری ہے. بعض لوگ قرآن شریف فرش پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، بے ادبی ہے، خلاف ادب ہے، ان کو ادب کرنا چاہیے. اگر آپ بزنس کی غرض سے آئے تھے اور بزنس کے لیے طائف گئے پھر عمرہ نہیں کیا تو دم نہیں پڑے گی، لیکن عمرے سے محروم تو ہو گئے. میقات کا عمرہ مفت مل رہا تھا آپ کو. میں نے بتایا ہے نا حافظے کے لیے مشہور دعا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا اب قیدنی ورحمنی اتقلہ ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی. ہر جمعرات پڑھنی پڑتی ہے. دعائے حفظ قرآن کے نام سے آپ کو کسی دکان سے بھی مل جائے گی. جادو اور سیر ہو تو گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کرو، سارے گھر والے بیٹھ جاؤ اور سورۃ البقرہ پڑھو. انشاءاللہ 11 دن پڑھو گے سب شیطان ویتان بھاگ جائیں گے. اگر طواف دوسری منزل پہ کریں یا تیسری، افضل یہ ہے کہ کعبے کے قریب ہوں، لیکن مجبوری ہے، جتنے قدم بڑھیں گے انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. طواف کے 2 رکعت پڑھنے ہیں، صبح کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. یہاں کے مسلک میں ہر وقت جائز ہے. سر پہ یا داڑھی پہ مہندی لگانا بالکل جائز ہے. جب آپ دھوئیں گے وضو کریں گے بالکل وضو ٹھیک ہے، وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. مہندی کا رنگ جو ہے یہ ہے کہ جیسے عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں وہ دیوار بن جاتی ہے، ناخن پہ پانی پہنچتا نہیں، وہ ناجائز ہے. کہتے جی کہ آپ کی فراغت کہاں سے، مجھے نہیں پتا فراغت سے کیا مراد ہے. یہ عجیب ہمارے یہاں ایک لفظ ہے کہ جی یہ تحصیل فارغ ہو گیا، یعنی کیا مطلب، کس چیز سے فارغ ہو گیا ہے؟ یہ تو لفظ ہی غلط ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. صلاۃ الطواف کے لیے مسجد الحرام شرط ہے نہیں، نہ حدود حرم شرط ہے، نہ مسجد الحرام شرط ہے. تم اپنے ملک میں بھی جا کے 2 رکعت طواف کے پڑھ سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں یا حتیم میں یا مطاف میں. سفر کے اندر سنتیں نہ پڑھیں تو معافی ہے، لیکن پڑھیں تو ثواب ہے. آج کل کون سا سفر ہے یار، خام خواہ مسئلے پوچھتے ہو. یہ تو حضور کے زمانے میں سفر تھا، 8 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکے آتے ہوئے. اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، اور گرمی، نہ گھر نہ منزل، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی پانی. تو اب تو ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھتے ہو جناب ماشاءاللہ، گانے سنتے ہوئے جاتے ہو، گانے سنتے ہوئے آتے ہو. نہ جانا منظور نہ آنا منظور انشاءاللہ. جیسے گئے تھے اسی طرح بدھو گھر کو آئے. حدیث میں غرقد کا درخت ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے عام طور پہ یہاں مکے میں بھی مدینے میں بھی. تو جب احد میں بہت شہادتیں ہو گئیں تو صحابہ نے اجازت دی تھی کہ یا رسول اللہ حرم کا درخت تو کاٹنا منع ہے، لیکن غرقد کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور میں الا الغرقد،
اسی لیے وہاں جو مدینے کا قبرستان ہے اس کا نام بھی البقیع الغرقد ہے. وہاں وہ درخت زیادہ ہوتا تھا، چھوٹا سا ہوتا ہے اتنا تھا. آنکھ سرخ ہو، آنسو بہانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے، وضو پکا ہو جاتا ہے. آنسو بہانا تو نعمت ہے اللہ کے بندے. اولیاء اللہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ اگر رونے میں دعا میں رونا آ جاتا نا تو آنسو آ جاتے تو آنسو کو اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے جلدی جلدی سے. تو ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے تو اللہ اس کو 500 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتے ہیں، 500 سال کے سفر تک. تو میں اس لیے آنسو لگا رہا ہوں تاکہ چہرہ بالکل جہنم کے قریب ہی نہ جائے. حضور تو اپنی مسجد میں تھے جب قبلہ تبدیل ہوا، مسجد نبوی میں تھے. صحابہ قبلتین والی مسجد میں تھے. کسی معمول علامہ آلوسی نے اور شیخ صابونی نے کتابیں لکھی ہیں، بالکل پڑھا کرو، لیکن میری درخواست ہے کہ جب کوئی کتاب پڑھو تفسیر کی یا حدیث کی، کسی استاد سے پڑھو. یہ خود پتھر